شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کریں گے جو ہم تمام کا سچا معبود ہے. تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے مہینوں کا رب ہے. تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے انسانوں کا، جناتوں کا، جانوروں کا، حیوانوں کا، پرندوں کا رب ہے. اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی تعریف نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی پر جن کو اللہ رب العالمین نے وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ بنا کر ساری انسانیت کے لیے، نوع انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اس کے بعد تمام قسم کی رحمتیں ہوں صحابہ کرام کی جماعت مقدسہ و مطہرہ پر کہ جن نفوس قدسیہ کی تعریف اللہ نے قرآن مجید میں کی اور جن کو رہتی دنیا تک رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ عطا کیا. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین اسلامی میری ماں اور بہنوں، بڑے دکھ اور تکلیف کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ نے ہماری زندگیوں میں پھر سے جو ایک رمضان کا مبارک مہینہ عطا کیا تھا، وہ مبارک مہینہ مغفرتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، سعادتوں کا مہینہ اب ختم ہونے جا رہا ہے. گنتی کے 2 سے 3 دن باقی رہ گئے. اب یہ مہینہ ہم سے الوداع ہونے والا ہے. یقیناً رمضان کا چلے جانا یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا زندگیوں کا ہم جائزہ لے. رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس کی نیکیاں اتنی عظیم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رمضان کے آنے کا انتظار رمضان کے 6 مہینے پہلے سے کرتے تھے کہ اللہ انہیں رمضان کا مہینہ نصیب کر دے. اور جب رمضان کا مہینہ چلا جاتا تو صحابہ اکرام رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد 6 مہینے تک اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کی رمضان کی عبادتوں کو قبول کر لے. یقیناً رمضان کا مہینہ سارے مہینوں میں سب سے افضل ہے جس کی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی. اب یہ رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہم سے جدا ہونے والا ہے اور رمضان جاتے ہوئے تم کو بہت سارے پیغامات دیتے جا رہا ہے. آج اس خطبہ جمعہ کے ذریعے رمضان کے 3 بڑے الوداعی پیغام ہم آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے کہ رمضان مجھ کو اور آپ کو اور سارے اہل ایمان کو، سارے روزے داروں کو کیا پیغام دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور آپ پر روزے فرض کیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے کہا کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے. روزے کا جو مقصد ہے وہ تقوی ہے، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرنا. روزے کا مقصد تقوی ہے. اللہ نے قربانی کے حوالے سے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. نہ اللہ کے پاس تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے. الغرض اللہ تعالیٰ ساری عبادتوں کا مقصد تقوی کو بنایا ہے. ساری عبادتوں کا مقصد، سارے نیک اعمال کا مقصد بس اللہ کا تقوی ہے. اللہ تمہارے دلوں میں تقوی دیکھنا چاہتا ہے. کائنات کے رب کی قسم صحابہ کرام اس سرزمین کے وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. ہم نے صحابہ کے دلوں کو جانچا، ان کے دلوں کو پرکھا. رب کی قسم اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے ہم نے صحابہ کے دلوں کو تقوی سے لبریز پایا. صحابہ کا دل اللہ سے ڈرنے والا، صحابہ کا دل اللہ کے خوف سے رونے والا تھا. رمضان کا یہ پیغام ہے دوستو کہ اللہ کی قسم زندگی کے ہر معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈرنا ہوگا، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہوگا. رمضان میں جس طرح تم نے اللہ کی خاطر تقوی اختیار کیا تھا، روزہ رکھ کر تم نے اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کیا ہے. رمضان کے بعد بھی باقی کے 11 مہینوں تک اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کر کے رکھو. رمضان کا یہ پیغام ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو. یہی زندگی کا مقصد ہے، یہی رمضان کا مقصد ہے.
رمضان میرے اور آپ کے جسم میں ایک چارجنگ دے کر چلا گیا کہ لوگوں دیکھو، تم نے رمضان میں اللہ کی خاطر نمازوں کو ادا کیا، روزوں کی پابندی کی، سنن و نوافل کا اہتمام کیا، ہر برائی سے اپنے دامن کو بچا کے رکھے۔ رمضان کے بعد بھی نہ بھول جانا کہ جو اللہ رمضان کا رب ہے، رمضان کے بعد بھی وہی تمہارا رب ہے۔ جس طرح رمضان میں عبادتیں فرض ہے، رمضان کے بعد بھی عبادتیں فرض ہے۔ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جانا، اللہ سے نہ ڈرنا، اللہ کے ڈر کو بھلا نہ دینا، اللہ سے نہ ڈرنے والا عمل اپنے آپ سے بچا کے رکھنا، کیونکہ جو بندے رمضان میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور رمضان کے بعد اللہ سے نہیں ڈرتے، در حقیقت انہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھائیے، اللہ کا خوف یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جس نے اپنے دل کو اللہ کے خوف سے سجا لیا، کائنات کا کوئی ذرہ اس کو ڈرا نہیں سکتا، اور جس نے اللہ کا ڈر بلا دیا وہ کائنات کے ہر ذرے سے ڈرنے والا بن جائے۔ اللہ کا ڈر اتنا ہو کہ بندہ غلطی کرے تو فوراً اس کے دل میں احساس پیدا ہو کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کا خوف اس کو بے چین کر دے، وہ لوٹ کر اللہ کی طرف آئے۔ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، مدینہ میں اعلان ہوا جنگ تبوک کے لیے نکلنا ہے۔ صحابہ اکرام پر فرض عین ہے، جب نبی اعلان کروا دے جنگ کے لیے سب کا نکلنا واجب ہو جاتا ہے۔ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے تبوک کی جنگ کے لیے اعلان کیا، 30,000 صحابہ کا لشکر تیار ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک کی طرف نکلنے کے لیے۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ 80 لوگ مدینہ میں ٹھہرے رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ میں شامل نہیں ہوئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کعب ابن مالک کہتے ہیں میں ان لوگوں میں سے تھا جو جنگ میں شامل نہیں ہوا، اپنی کھیتی میں مصروف رہا۔ اب مجھے میری بے چینی بڑھ گئی، اب اللہ کے رسول آئیں گے اور مسجد نبوی میں بلا کر کے ان سارے لوگوں سے پوچھیں گے جو جنگ میں شامل نہیں ہوئے، میں کیا جواب دوں گا۔ کعب ابن مالک کے دل میں اللہ کا ڈر آیا، اللہ کا خوف آیا۔ نبی نے جنگ کے لیے اعلان کیا تھا مگر کعب ابن مالک جنگ میں شامل نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف نکلے، تبوک میں معرکہ ہوا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، لوٹ کر مسلمانوں کا لشکر مدینہ میں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، مسجد نبی میں 2 رکعت نماز پڑھی، محفل بیٹھی جس میں ان 80 لوگوں کو پوچھا گیا جو جنگ میں شامل نہیں ہوئے۔ کعب ابن مالک کہتے مجھے مسجد نبی میں بلاوا آیا، میں مسجد نبوی میں آیا، دیکھا کہ 80 لوگ جو جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، اللہ کے نبی ایک ایک کو بلاتے، ان کی وجہ پوچھتے، ان کا عذر معلوم کرتے، اور ان کی زبان سے سنے ہوئے الفاظ کو سن کر، ظاہری الفاظ کو سن کر اللہ کے نبی ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتے اور ان کے دلوں کا حال اللہ کے حوالے کر دیتے۔ کعب ابن مالک کہتے میرے دل میں بے چینی بڑھ گئی، میرے دل میں اللہ کا خوف تھا، اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کعب ابن مالک کہتے جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں نے اللہ کے نبی کو سلام کیا، اللہ کے رسول نے میرے سلام کا جواب دیا، پوچھا ہے کعب بتاؤ تم جنگ میں کیوں شامل نہیں ہوئے؟ کعب ابن مالک کہتے اے اللہ کے رسول، آج آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے، اگر آپ کے بدلے کائنات کا کوئی دوسرا شخص ہوتا تو میں اس کی اپنی باتوں میں ایسا پھرا دیتا، میرے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ میں کچھ بہانہ بنا دیتا اور آپ مجھے معاف کر دیتے، لیکن میں ڈرتا ہوں رحمان سے، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اے اللہ کے رسول میں ڈرتا ہوں اگر میں آپ کو کوئی ایسی بات بتا دوں جس کو سن کر آپ کہیں گے کہ تمہاری بات صحیح تھی، اللہ تمہیں معاف کرے، لیکن اللہ کے رسول میں ڈرتا ہوں رحمان آپ کو وحی کے ذریعے کعب بن مالک کی حقیقت بتا دے گا۔ اللہ کے رسول آج میں سچ بتانے کے لیے آیا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ میں بغیر کسی عذر کے جنگ میں شامل نہیں ہوا، بغیر کسی وجہ کے میں جنگ میں شامل نہیں ہوا، اپنے گھر میں ٹھہرا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے کعب اب تم نے رحمان سے ڈر کر سچ بول ہی دیا ہے تو مدینہ میں یہ اعلان کروا دیا گیا جب تک کعب بن مالک کی توبہ قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کوئی کعب بن مالک سے بات نہیں کرے گا۔ کعب بن مالک کا بائیکاٹ کر دیا گیا، غلطی ہوئی، جنگ میں شامل نہیں ہوئے، سچ بات اللہ کے نبی کو بتائی، اللہ کی طرف سے اعلان آیا کعب بن مالک کے ساتھ بائیکاٹ کا معاملہ کر دیا جائے۔ رسول اللہ نے اعلان کر دیا کعب بن مالک کے ساتھ اب کوئی بات ہی نہیں کرے گا۔ مدینہ کی گلی گلی کوچے کوچے میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ کعب بن مالک سے نہ کوئی خرید و فروخت کرے گا، نہ کوئی اس کے سلام کا جواب دے گا، نہ کوئی بات کرے گا، کسی کو اجازت نہیں تھی۔ کعب بن مالک بخاری شریف کی روایتیں بیان کرتے ہیں میں اپنی زندگی کے اس دور سے گزرا،
اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے بہترین شخصیت میرے زمانے میں میرے سامنے موجود ہوتی، میں نبی کو سلام کرتا، نبی میرے سلام کا جواب نہیں دیتے، میں صحابہ کو ان کے حالات پوچھتا، صحابہ مجھ سے چہرے موڑ لیتے۔ ذرا سوچ کے دیکھیے اللہ کا ڈر پیدا کرنے والے صحابہ کرام کی جماعت کیسی تھی۔ کعب ابن مالک کہتے میرے دل کی بے چینی بڑھ گئی، مدینہ کی گلی کشادہ ہونے کے بعد ہمارے لیے تنگ کر دی گئی۔ تصور کر کے دیکھیں کوئی آدمی کلام کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، کوئی آدمی گفتگو کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں آتا، نماز پڑھتا، لوگ میرے چہرے دیکھ کر منہ پھوڑ لیتے، کہا کہ میں سلام کرتا، لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے، کیا دل پہ گزرتی ہوگی۔ 40 دن تک کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ رحمان سے ڈر، رحمان کا خوف، سچی توبہ۔ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن ہو گئے، ایک آدمی دوڑتے ہوئے میرے پاس آیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھیجا ہے کعب ابن مالک آج سے اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جا، کہا اس کو طلاق دے دو، نہیں طلاق مت دے، اس کے بستر سے الگ ہو جا۔ کعب ابن مالک کہتے 40 یہ 10 اور سختی پہ سختی، مدینہ کی زمین کشادہ ہوتے ہوئے ہمارے لیے تنگ کر دی گئی۔ 50 دن تک ہمارے ساتھ بائیکاٹ کا سلسلہ چلتا رہا۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو روا ہوتے، ہماری روح گویا ایسی تکلیف محسوس کرتی۔ 50واں دن تھا، میں اپنے چہیتے رشتہ دار ابو قتادہ کی چھت پر آیا، کہا ابو قتادہ کیا تجھے نہیں لگتا کہ کعب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے؟ دوسری مرتبہ کہا کیا تجھے نہیں لگتا کہ کعب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے؟ تیسری مرتبہ کہا کیا تجھے نہیں لگتا کہ کعب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے؟ ابو قتادہ کہتے کعب ہم تم سے بات نہیں کر سکتے، رسول اللہ نے منع کیا ہے۔ گویا ان کے جواب کو سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو روا ہوتے، کوئی آدمی تکلم کرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ کہتے کعب ابن مالک 50 دن گزر گئے، 50 دن کے گزرنے کے بعد میں فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر میں بیٹھا ذکر و اذکار کر رہا تھا، ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہا کعب بن مالک، کعب بن مالک، کعب بن مالک۔ میں سمجھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی پروانہ آیا ہے، کوئی فیصلہ آیا ہے، میں سجدے میں گر گیا، دل بے چین تھا۔ جس ہستی سے ملاقات کرنے کے لیے دوڑتے ہوئے مسجد نبوی آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ 50 دن کے بعد اللہ کے نبی نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کعب ابن مالک کہتے رسول اللہ کا چہرہ خوشی سے بارونق ہو چکا تھا۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول آج 50 دنوں کے بعد یہ بائیکاٹ کی سختی ختم کی گئی، کس کا آپ کا فیصلہ ہے یا اللہ کی مرضی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کعب تو نے اللہ سے ڈر کر سچ بول دیا تھا، اللہ نے عرش سے تیرے بارے میں آیت نازل کی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 نازل کر کے اللہ نے کہا کعب بن مالک کی توبہ قبول کر لی۔ عزیز دوستو، اللہ کا ڈر ایسے ہی پیدا کیجئے، آپ سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، فوراً آئیے اللہ سے معافی مانگیے، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اپنے دلوں میں صحابہ کرام جیسا ڈر پیدا کیجئے، غلطی کرنے کے بعد فوراً اللہ کا ڈر پیدا کرے، احساس پیدا کرے اور لوٹ کر اللہ کی طرف آئے۔ ماہ رمضان کا پیغام ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہنا۔ یہ رمضان کے پورے 30 روزے تمہیں اسی بات کا سبق دے رہے ہیں کہ لوگوں اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو۔ ماہ رمضان کا دوسرا اہم پیغام، عزیز نوجوان دوستوں، ہم نے اللہ کی خاطر روزہ رکھا، روزے کا اہتمام کیا۔ روزہ بندہ فجر کی نماز کے بعد سے مغرب ہونے تک اپنے منہ میں کوئی چیز نہیں ڈالتا، وہ دوپہر میں دھوپ کی سختی دیکھتا ہے، اسے پیاس کی شدت ہوتی ہے، پانی سامنے رکھا ہوا ہے، کھانے کی چیزیں سامنے رکھی ہوئی، بندہ نہیں کھاتا، جبکہ پانی بندوں کے لیے حلال ہے، کھانا بندوں کے لیے حلال ہے، وہ اللہ کی خاطر صبر کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ نے منع کیا ہے، رسول اللہ نے اجازت نہیں دی کہ بندہ روزے میں کوئی چیز کھائے یا پیے۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھے، اپنی زبان کو روک کر رکھے، اپنے منہ کو روک کر رکھے۔ وہ روزے کی حالت میں نہ کوئی چیز کھا سکتا ہے، نہ کوئی چیز پی سکتا ہے، نہ کسی چیز کا ذائقہ معلوم کر سکتا ہے۔ روزے نے اس کو روک کر رکھا۔ روزہ تم کو صبر کا پیغام دے رہا ہے۔ روزے داروں کے نام روزے کا یہی پیغام ہے کہ اے لوگو تم اللہ کی خاطر صبر کر رہے ہو۔ دیکھو رمضان تم کو پیغام دے رہا ہے، جس طرح تم نے روزے میں اللہ کی خاطر صبر کیا، رمضان کے بعد بھی زندگی کے سفر میں اللہ کی خاطر صبر کرتے رہنا۔ روزے کی حالت میں تم نے حلال چھوڑ دیا، کیا اسی رحمان کی خاطر
तुम हराम चीजों पर सब्र नहीं कर सकते, तुम हराम चीजों को अपने मुंह में डालते हो, रोजे की हालत में हलाल छोड़ दिया, रमजान के बाद अल्लाह की खातिर हराम नहीं छोड़ सकते। अगर नहीं छोड़ सकते तो फिर ये रोजा किस फायदे का, ये रमजान की इबादतें किस फायदे की, अगर हमारे दिलों में सब्र पैदा नहीं होता। सब्र पैदा कीजिए, इताअत पर सब्र, ये अल्लाह के बंदों की पहचान है। रमजान में अल्लाह की खातिर आपने पैरों की तकलीफ बर्दाश्त की, खड़ना आपको तकलीफ गुजर रही थी, लेकिन फिर भी आपने खड़े होकर 8-8 रकात तरावी पढ़ी। रमजान के बाद भी अल्लाह के लिए सब्र करते हुए 5 वक्त की नमाज को अदा करना होगा। आज हमारा क्या हाल है, रमजान खत्म होता है, ऐसे लगता है रमजान नहीं खत्म हुआ बल्कि मुसलमान खत्म हो गया, मुसलमानों का ईमान खत्म हो गया। रमजान के बाद मस्जिदें वीरान हो जाती है। जो आज 4 से 5 सफों वाली मस्जिद थी, वो कल फजर की नमाज के बाद आधी सफ या एक सफ वाली मस्जिद बन जाती है। ऐसे लगता है रमजान के खत्म होते होते मुसलमान का ईमान भी खत्म होता जा रहा है। फजर की नमाज में हमारी मस्जिदों का क्या हाल है, कितने नौजवान हैं जो रमजान के बाद भी नमाजों का एहतमाम करते हैं और अल्लाह की इताअत पर सब्र का मुजाहरा करते हैं। अल्लाह वाले जो हर साल हर वक्त हर घड़ी अल्लाह की इबादतों में मसरूफ रहते हैं, लेकिन है कुछ जो रमजान के बाद समझते हैं कि अल्लाह की वैसी कदर नहीं होती, अल्लाह का वो मकाम नहीं होता। अल्लाह के बंदो आओ, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह तुमको बुला रहा है। हज्जाज बिन यूसुफ रहीमहुल्लाह, हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार में एक आदमी दाखिल हुआ। लोगों ने हज्जाज बिन यूसुफ से कहा कि ऐ हज्जाज बिन यूसुफ, क्या तुम जानते हो ये आदमी जो तुम्हारे दरबार में अभी अभी दाखिल हुआ कौन है? हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा नहीं जानता। लोगों ने कहा कि ऐ हज्जाज बिन यूसुफ, ये वो आदमी है जिसने हजरत उस्मान बिन अफ्फान का कत्ल किया है, ये हजरत उस्मान बिन अफ्फान का कातिल है। हज्जाज बिन यूसुफ को गुस्सा आया, कहा ये हजरत उस्मान बिन अफ्फान खलीफा सालिस का कातिल है। बुलाया, उस मजलिस में अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे मौजूद थे। तलवार निकाली, अब्दुल्ला बिन उमर के बेटे के हाथ में दिया और सालिम बिन अब्दुल्ला से कहा कि जाइए आप इस बदबख्त की गर्दन मार दीजिए, खून वाजिब है, इसने हजरत उस्मान का कत्ल किया है। सालिम बिन अब्दुल्ला तलवार लेकर उस बदबख्त के पास पहुंचे जिसने हजरत उस्मान बिन अफ्फान का कत्ल किया था रजी अल्लाह अन्हु। तलवार उसकी गर्दन पर रखी, पहला सवाल किया, हल सल्लैत सलातल फज्र अल यौम, क्या तुमने आज फजर की नमाज पढ़ी है? वो कातिल कहने लगा कि हाँ मैंने फजर की नमाज जमात के साथ अदा की। सालिम बिन अब्दुल्ला ने दूसरी मर्तबा सख्ती के साथ पूछा, बता क्या तूने आज फजर की नमाज जमात के साथ अदा की? वो आदमी कहने लगा हाँ मैंने फजर की नमाज जमात के साथ अदा की। तीसरी मर्तबा सालिम बिन अब्दुल्ला ने बड़ी सख्ती से पूछा, बता क्या तूने आज फजर की नमाज जमात के साथ अदा की? वो आदमी कहने लगा हाँ मैंने फजर की नमाज जमात के साथ अदा की। सालिम बिन अब्दुल्ला ने तलवार पीछे हटा दिया। हज्जाज बिन यूसुफ ने पूछा, ऐ सालिम बिन अब्दुल्ला क्या बात है, आप उस आदमी का कत्ल नहीं करते जो हजरत उस्मान का कातिल है? सालिम बिन अब्दुल्ला ने कहा, मैं इसका कत्ल नहीं कर सकता क्योंकि मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला सलात सुबही फहुव फी जिम्मतिल्लाह, जो फजर की नमाज अदा करता है शाम होने तक अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। मैं इसका कत्ल करके अल्लाह की पनाह को नहीं तोड़ सकता, अल्लाह इसकी हिफाजत कर रहा है। अल्लाह अकबर। उलमा कराम कहते हैं जो जानबूझकर फजर की नमाज छोड़ दे वो शख्स कातिल उस्मान से ज्यादा बदतर है। सहाबा का कत्ल करने वालों की हालत ये थी कि वो नमाजों के पाबंद थे। आज हम सहाबा से मोहब्बत के दावे करते हैं मगर हमारी नमाजों का क्या हाल है। रमजान इबादत का जैसा महीना था, रमजान के बाद भी बाकी के 11 महीने इबादतों के हैं। सिर्फ रमजान में नमाजें फर्ज नहीं है, रमजान के बाद भी नमाजें फर्ज है। अल्लाह ने जिंदगी भर तुम्हारे लिए नमाजों को जारी व सारी कर दिया। ऐ लोगों नमाजों को कायम करो, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, नमाज पढ़ते रहो जब तक कि तुम्हें मौत का यकीन ना आए। जब तक तुम्हारी मौत ना आए, तुम्हारी सांसें खत्म ना हो, अल्लाह की इबादत करते रहो। अल्लाह की इबादत बंदों पर लाजिम और जरूरी है। आमिर बिन अब्दुल्ला बिन जुबैर रहिमहुल्लाह बहुत बड़े ताबई है। अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं। आमिर बिन अब्दुल्ला बिन जुबैर का मौत के आखिरी लम्हों में है, जिस्म में खड़े होने की ताकत नहीं है। आमिर बिन अब्दुल्ला लेटे हुए हैं, सारे लोगों को यकीन हो गया नज़ा का आलम शुरू है, आमिर बिन अब्दुल्ला दुनिया से जाने वाले हैं, मौत करीब है। खुद आमिर बिन अब्दुल्ला को यकीन हो गया कि अब मैं मरने वाला हूँ, मेरी जान करीब है। मगरिब की अज़ां होती है, मुअज्जिन निदा लगाता है, हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। आमिर बिन अब्दुल्ला बिन जुबैर कहते हैं
میرا رب مجھے بلا رہا ہے، میں نماز جانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ عامر ہوش میں ہو، ہوش میں ہو، کیا کرو گے مسجد جا کر؟ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، جسم میں جان نہیں ہے، موت تمہارے سر کے اوپر کھڑی ہے، تم نماز پڑھنے کی بات کرتے ہو؟ عامر بن عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میرے جسم میں ابھی سانس باقی ہے، میرا رب مجھے بلا رہا ہے، قیامت کی کامیابی کے لیے اب اللہ مجھے آواز دے رہا ہے، اگر میں نماز کو نہ جاؤں کل قیامت کے دن اللہ عامر بن عبداللہ سے اگر پوچھ لے تیرے جسم میں جان تھی، تو نے مغرب کی اذان سنی، پھر بھی نماز کے لیے اللہ کی طرف چل کر نہیں آیا، میں کیا جواب دوں گا؟ ضد کرنے لگے، لوگوں کا سہارا لے کر عامر بن عبداللہ بن زبیر مسجد میں پہنچے، مغرب کی جماعت شروع ہوئی، امام نے پہلی رکعت پڑھائی، عامر بن عبداللہ نے پہلی رکعت پڑھی، جب دوسری رکعت کے سجدے میں امام پہنچا، عامر بن عبداللہ دوسری رکعت کے سجدے میں پہنچے، جب دوسری رکعت سے امام نے سر اٹھایا لیکن عامر بن عبداللہ نے سر نہیں اٹھایا، نماز کے بعد کیفیت معلوم کی گئی تو دیکھا کہ عامر بن عبداللہ بن زبیر مغرب کی نماز کے دوسری رکعت کے سجدے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کرنا ہے۔ عبادت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ نے زندگی کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہہ کر یہ بتا دیا کہ لوگوں ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ کب تک؟ جب تمہیں شعور آ جائے، تم بالغ ہو جاؤ، تو اللہ کی عبادت کے مکلف ہو چکے ہو، اور اب اپنی آخری سانسوں تک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ رمضان یقیناً عبادت کا مہینہ تھا، میں نے اور آپ نے بہت ساری عبادتیں کی، اب اس عبادت کے تسلسل کو باقی رکھنا ہے۔ رمضان کے بعد بھی نمازیں واجب ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ضروری ہے، مسجدوں میں آنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر لمحہ اپنی طرف بلا رہا ہے، پل پل اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اگر اللہ کے بلاوے پر تم نہیں آئے، قیامت کے دن اللہ اپنی جنتوں سے محروم کر دے گا۔ اگر ایک انسان آپ کو ایک دن میں کئی مرتبہ آپ کو عاجزی کر کے آپ کو دعوت دے کہ آپ میرے گھر آئیے، میرے گھر تشریف لائیے، ایک انسان آپ کو روزانہ فون کر کے آپ سے بات کر کے کہتا ہے کہ میرے گھر تشریف لائیے، میری دعوت قبول کیجیے، اور آپ اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، یقیناً وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا، کیونکہ اس نے آپ کو کئی مرتبہ اپنے گھر بلایا پھر بھی آپ اس کے گھر نہیں گئے، وہ یقیناً آپ سے ناراض ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین بھی ایک دن میں 5 مرتبہ تمہیں اپنے گھر بلاتا ہے، تم اللہ کے گھر کی طرف چل کر نہیں آتے، کیا تمہارا رب ناراض نہیں ہوتا؟ کیا تمہارا رب تم سے خفا نہیں ہوتا؟ تم اللہ کو یاد تو کرو، اللہ تمہاری ساری مشکلوں کو ہٹا دے گا، تمہاری ساری پریشانیوں کو ہٹا دے گا۔ اللہ سے دل لگا کر دیکھو، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس بندے کا دل اللہ کے گھروں سے لگا رہتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ دے گا۔ اے لوگوں، رمضان میں جس طرح ہم نے رب کی معرفت کو حاصل کیا، دین کا علم سیکھا، اللہ کی عبادتوں سے جڑے رہے، تقوی اختیار کیا، رمضان کے بعد نہ بھول جانا، رمضان سے ہم نے یہی سیکھا کہ اللہ کی خاطر اپنے دلوں میں تقوی پیدا کریں گے، اللہ کی خاطر صبر کریں گے۔ اور رمضان کا جو تیسرا اہم پیغام ہے، کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے احب العمل الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین عمل وہ ہے ادومھا وان قل، جو اللہ کے لیے ہر دن کیا جائے، گرچہ تھوڑا بھی کیوں نہ ہو، گرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو آپ ہر دن کرو گے، ہر دن کریے اللہ کی عبادت، گرچہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو لگاتار کیا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ ایک دن کیا دوسرے دن چھوڑ دیا، ایک ہفتہ کیا دوسرا ہفتہ چھوڑ دیا، ایک مہینہ رمضان میں اللہ کی عبادت کر لی اس کے بعد بھول گئے، نہیں، اللہ یہ نہیں چاہتا، بلکہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل تو یہ ہے کہ بندہ روزانہ لگاتار کام کرے، روزانہ اللہ کی عبادت کرے، ہر دن دوام بڑھتے، گرچہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی خاطر عبادت کیجئے، اللہ کی خاطر عبادت کیجئے۔ 24 گھنٹوں میں اگر آپ 10 منٹ کے حساب سے 50 منٹ 24 گھنٹوں میں اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے، تو پھر ہماری زندگی کیا مقصد، ہمارے جینے کا کیا مقصد، ہماری نیکیوں کا کیا مقصد کہ ہم اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ لیث بن سعد المصری رحمہ اللہ کہتے، جس نے رمضان میں اللہ کی عبادت کی اور رمضان کے بعد اللہ کو بھول گیا، گویا کہ اس نے رمضان میں اللہ کے لیے دکھاوا کیا تھا، یہ ریاکاری کی عبادت تھی، لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ نے رمضان میں مسجدوں کو آباد کیا، رمضان کے بعد آپ نے اللہ کو بھلا دیا۔ نہیں دوستو، اللہ کی عبادت کرتے رہو، اللہ کی عبادت سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کی عبادت سے دلوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، زندگیوں میں خوشی آتی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری کمائی میں برکت دے گا، ماحول خوشگوار بنا دے گا، زندگیوں میں رونق آئے گی۔ اللہ کی عبادت سے لذت حاصل کیجئے۔ یقیناً دنیا کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ یہ ہے کہ بندہ زندگی بھر اللہ کی عبادت کرتا رہے، گرچہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند۔
امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ایسی شخصیت جنہوں نے لوگوں کے جسموں پر نہیں بلکہ دلوں پر حکومت کی ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر آئے، تصور کر کے دیکھیے 10 ملکوں کا بادشاہ جب نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر آتا ہے، کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، ایک مجوسی غلام مسجد میں داخل ہوا، صفوں کو چیرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، حضرت عمر پر اس نے خنجر مار دیے، کئی بار خنجر کے حضرت عمر کے جسم پر ہوئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ پھٹا، جسم سے خون نکلا، وہی عمر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیچھے صف میں کھڑے ہوئے تھے، سامنے آئے، نماز مکمل کی، نماز کے مکمل ہونے کے بعد صحابہ کرام کا جمع غفیر جمع ہو گیا، صحابہ کرام حضرت عمر کو دیکھ رہے ہیں کہ اس دشمن نے، عمر کے دشمن نے اتنے خنجر مار دیے۔ کہتی ہے حفصہ بنت عمر، میرے والد عمر بن خطاب کو جب گھر لایا گیا، دودھ کا ہریرا میرے باپ عمر کے منہ میں ڈالا جاتا تو وہ پیٹ کے ذریعے باہر آ جاتا، دشمن نے اتنے خنجر مار دیے، پیٹ سارا پھٹ گیا، جسم سے خون نکل چکا، موت کے آخری لمحوں میں عمر پہنچ گئے۔ کہا کہ لوگوں عمر کو ہوش میں لاؤ، اگر عمر ہوش میں نہیں آیا تو معاملہ بگڑ سکتا ہے، عمر کی جان نکل سکتی ہے، کسی بھی طرح عمر کو ہوش میں لاؤ، عمر کا خون روکو۔ لوگ عمر بن خطاب کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، عمر ہوش میں نہیں آتا، عمر کو جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، عمر ہوش میں نہیں آتے۔ ایک بزرگ صحابی نے کہا کوئی جا کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کہے کہ عمر تم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، تم نے عصر کی نماز مکمل نہیں کی، اے امیر المومنین اٹھیے نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ کچھ نوجوان حضرت امیر المومنین کے پاس آئے، عمر بن خطاب کی کان میں کہنے لگے اے امیر المومنین اٹھے نماز کا وقت ہو رہا ہے، اے امیر المومنین اٹھے نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ کہا سیر عالم النبلا میں امام ذہبی نے لکھا، جیسے ہی نوجوانوں نے کہا کہ امیر المومنین اٹھے نماز کا وقت ہو رہا ہے، عمر مارے ہیبت کے اٹھ کے بیٹھ گئے، اس حالت میں پوچھا کیا میں نے اپنی نماز کو مکمل کر لیا؟ حالت کیا ہے، کیفیت کیا ہے؟ جسم سے خون بہ چکا ہے، موت عمر کے سامنے ہے، پوچھا کیا میں نے رب کے لیے نماز مکمل کر لی؟ اے نوجوان لوگوں، اے نوجوان دوستوں، ہمیں اپنے صحابہ کی، ہمیں اپنے اسلاف کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے عبادتوں سے اپنے دل کو معمور کر لیا، جن کی زندگی کا مقصد عبادتوں کا تھا، لیکن آج رمضان میں عبادت کرنے والے رمضان کے بعد اللہ کی عبادت کو بھول جاتے ہیں۔ ایسے ظالموں کی اللہ کوئی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ آج ضرورت ہے، رمضان کا یہ پیغام ہے کہ تم اللہ کی خاطر عادی بن جاؤ عبادتوں کے، اللہ کی خاطر عادی بن جاؤ اللہ کی عبادتوں کے۔ اگر آج اللہ کی عبادت کر کے کل اللہ کی عبادت سے غافل ہو گئے، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں جنت تو دکھائے گا مگر جنت میں داخل نہیں کرے گا، جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ کہے گا تو نے دکھانے کے لیے عبادت کی تھی، اللہ بھی تجھے جنت کا نظارہ دکھائے گا مگر جنتوں میں داخل نہیں کرے گا۔ پیغام ہے کہ میں اور آپ اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر ہمیشہ کے لیے پیدا کرے، پیغام ہے کہ میں اور آپ اللہ کی خاطر ہر دن عمل کرتے رہے، گرچہ وہ تھوڑا بھی کیوں نہ ہو، اللہ کی خاطر صبر کرتے رہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں صبر کا بہترین بدلہ دے سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کے بعد بھی تیری کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رمضان میں ہم نے تیری عبادتیں کی، ان تمام عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہے، سیاہ کار ہے، خطا کار ہے، اے اللہ ہم نے دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں بہت سارے گناہ کیے، روزے کی حالت میں بھی ہم سے غلطیاں ہوئی ہے، اے اللہ رمضان کے مہینے میں بھی ہم سے گناہ ہو چکے ہیں، اے اللہ تو رحمان ہے، ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو رحیم ہے، ہمارے ساری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ جو لوگ پریشان ہیں، تنگیوں میں ہیں، اے اللہ ان کی زندگیوں میں راحت کے دروازے کھول دے، اے اللہ ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جب تک ہماری سانسیں ختم نہیں ہوتی، اے اللہ اپنی آخری سانس تک ہمیں تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے دلوں میں تیرا ڈر بٹھانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیری خاطر تیرے دین کے لیے صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے منہج پر زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔